بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انیٹمی کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں۔ انیٹمی کی ریویژن میں آپ کو بتا دوں تھوڑی سی کہ انیٹمی میں ہم پڑھتے ہیں سٹرکچر کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، کسی بھی چیز کے سٹرکچر کو اسٹڈی کرنی ہے۔ یہ تھا انٹروڈکشن میں۔ اس کے بعد ٹرمینالوجیز کا ہم نے ہاف چیپٹر پڑھا تھا، تو سیکنڈ ہاف چیپٹر ہم اب پڑھیں گے جی۔ سیکنڈ ہاف چیپٹر ہے بون کی موومنٹ اور ٹرمینالوجیز، اس لحاظ سے ٹرمینالوجیز، ٹھیک ہے۔ ٹرمینالوجی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کسی بھی چیز کے لیے۔ اب ہم موومنٹ کے بارے میں کریں گے، تب میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی ڈائریکشن کی۔ کوئی بندہ فارورڈ جا رہا ہے تو پتہ فوراً چل جائے گا کہ یہ بندہ آگے کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی بندہ بیکورڈ جا رہا ہے، فوراً سے پتہ چل جائے گا یہ بندہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے۔ تو فلیکشن فوراً سے پتہ چل جائے گا کیا ہے، ایکسٹینشن فوراً سے پتہ چل جائے گا کس قسم کی موومنٹ ہے۔ تو ہم موومنٹ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ اس کا بھی ہم اسی طرح کریں گے، پیئر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا پیئر اس کا بنے گا فلیکشن اور ایکسٹینشن کا۔ تو میں یاد کرواؤں گا آپ کو ایکسٹینشن سے۔ ایکسٹینشن کہتے ہیں، گھر میں عام ورڈ یوز ہوتا ہے تھری شو پکڑانا۔ تھری شو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی تار کو لمبا کرنے کے لیے، کہ بورڈ لگا ہوا ہے کمرے کے ایک کارنر میں، میں بیٹھا ہوا ہوں دوسرے کارنر میں نے موبائل کو چارج کرنا ہے، میں کہوں گا ایک ایکسٹینشن لا دو مجھے، تھری شو لا دو مجھے، اس کو کہتے ہیں ایکسٹینشن۔ تھری شو کو انگلش میں ایکسٹینشن کہتے ہیں۔ دوسری چیز ایکسٹینڈ کرنا، پھیلانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ ایکسٹینڈنگ موومنٹ کیا ہے؟ اینگل اور ڈسٹینس بٹوین ٹو بون انکریز، ٹھیک ہے۔ دو بونز کے درمیان کا فاصلہ انکریز ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پہ چیز انکریز ہو رہی ہے۔ فلیکشن کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ، کیونکہ ہم اس کا پیئر بنا کے پڑھ رہے ہیں۔ بینڈنگ موومنٹ ان وچ اینگل بٹوین ٹو بون ڈیکریز، مین چیز یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ٹو بونز کے درمیان کا اینگل، یہ دیکھیں جی ڈائیگرام میں کہ یہ بون اور یہ بون کا اینگل انکریز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آئے گا ایکسٹینشن، ایکسٹینڈنگ موومنٹ۔ ایکسٹینڈ کیا ہوا اس نے اپنے ہاتھ کو، پھیلایا ہوا اس نے اپنے ہاتھ کو، یہ اس نے اپنے ہاتھ کو اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ آئے گا فلیکشن، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے جی ہمارا سیکنڈ والا پوائنٹ، ایبڈکشن اور ایڈکشن۔ اس کا بھی آپ نے ایڈکشن سے یاد رکھنا ہے، ایڈ کرنا۔ ایڈ کرنا مطلب پلس کرنا، کسی چیز کو ایڈ کرنا۔ موومنٹ آف لمب ٹورڈز دا میڈیل لائن، میڈیل لائن، باڈی کی میڈیل لائن یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ لمب کو میڈیل لائن کی طرف ایڈ کیا، آپ نے ہاتھ کو میڈیل لائن کی طرف جب آپ نے ایڈ کرنا ہے نا، وہ ہوگا ایڈکشن، موومنٹ آف لمب ٹورڈز دا میڈیل لائن۔ ایبڈکشن کیا ہوگا؟ اوبویسلی اس کا اپوزٹ ہوگا، کہ یہ دیکھیں اپنے ہاتھ کو اس نے میڈیل لائن سے دور کیا ہوا ہے، وہ ہوگا ایبڈکشن، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے ساری چیزیں، نہ سمجھ آئے تو مجھے کمنٹ کیجئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ نیکسٹ ہمارا پھر سے ایک اور پیئر آ گیا، تھرڈ پیئر ہے پرونیشن اور سپینیشن۔ اس کا ہم یاد رکھیں گے پرون سے۔ جو بچے پب جی کھیلتے ہیں ان کو پتا ہوگا پرون کرنا۔ پرون کرنا کس کو کہتے ہیں؟ لیٹنا۔ انگلش میں لیٹنے کو پرون کرنا بھی بولا جاتا ہے۔ جس طرح فوجی ہوتے ہیں وہ الٹا لیٹ کے موو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پرون والی کنڈیشن میں موو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لیٹے ہوئے ہیں، پام فیسنگ ڈاؤن ورڈ۔ لیٹنا مطلب ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن، ٹھیک ہے۔ پام، پام ہاتھ کی ہتھیلی کو کہتے ہیں، یہ آپ اپنے اوپر لکھ لیں بک کے اوپر، پام کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ اچھا جی، فور آرم کی ایسی ڈائریکشن جس کے اندر ہاتھ کی موومنٹ نیچے کی طرف ہو جاتی ہے، جس طرح یہ پرونیشن ہے، یہ ہاتھ کی موومنٹ نیچے کی طرف ہے۔ سپینیشن اس کا اپوزٹ ہوگا، پام فیسنگ اپ ورڈ، ٹھیک ہے۔ اب فور آرم، یہاں پہ کوسچن آتا ہے کہ فور آرم کیا ہے؟ فور آرم یہ والا پارٹ ہے، یہ آگے آئے گا۔ آرم کیا ہے؟ فور آرم کیا ہے ہیومن اسکیلیٹن میں؟ فور آرم یہ والا پارٹ ہے جس، بلکہ یہ میں نے ویڈیو اپنے میرے شارٹس میں بھی یہ چیز پڑھی ہوئی ہے کہ یہ والا پارٹ ہے نا، یہ فور آرم ہے، اس کے پیچھے والا پارٹ آرم ہے، یہ والا پارٹ فور آرم ہے، ٹھیک ہے، فور آرم ہے۔ فور آرم کے اندر دو بونز ہوتی ہیں، جو انگوٹھے والی سائڈ پہ بون ہے نا، یہ والے، اس بون کو کہتے ہیں ریڈیس، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو بون ہے اس کو کہتے ہیں النا، ULNA، النا۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے، ٹائم ویسٹ کیے بغیر آگے چلتے ہیں، انورین، انورین اور ایورین، ٹھیک ہے جی۔ ان، اس کا بھی ہم نے یاد رکھنا ہے ان سائڈ سے، ان، اس کا بھی ہم نے پیئر بنا لینا، میرے خیال سے یہ چوتھا ہے یا جو بھی ہوا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ تیسرا ہے کہ چوتھا پیئر ہے، لیکن صرف مین پوائنٹ تو یہی ہے نا کہ پیئر بننا چاہیے۔
इनवरियन और ईवरियन। इनवरियन क्या है, फुट की मूवमेंट हमने देखनी है, फुट की मूवमेंट इनसाइड यानी कि टुवर्ड्स द मीडियल लाइन, इनसाइड द मीडियल लाइन, इन से आपने याद रखना है, इनवरियन से मूवमेंट ऑफ फुट टुवर्ड्स द मीडियल लाइन, ठीक है। इवरियन क्या होगा, अवे फ्रॉम मीडियल लाइन। ये आप डायग्राम में इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, आप इसकी गूगल पे वीडियो देख लीजिएगा या यूट्यूब पे इसकी गूगल पे पिक्चर देख लीजिएगा या यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा इनवरियन और इवरियन की प्रॉपर मूवमेंट किस तरह की होती है। नेक्स्ट आ जाती है एलिवेशन और डिप्रेशन। इसका भी हम पेयर बनाएंगे। डिप्रेशन का मतलब होता है डिप्रेस होना, नीचे की तरफ जाना, मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड्स द लोअर साइड, ठीक है, डिप्रेशन। एलिवेशन, एलिवेटर, एलिवेटर कहते हैं लिफ्ट को, जो रूम के सॉरी बिल्डिंग के अंदर जो लिफ्ट लगी होती है ना, उसको एलिवेटर भी बोला जाता है। मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड्स द अपर साइड, एलिवेटर हमें क्या करती है, ऊपर की तरफ लेके जाती है, ठीक है। डिप्रेशन वाला बंदा जो होता है वो बुलंदियों से नीचे की तरफ आ रहा होता है, टुवर्ड्स द लोअर साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी है प्लेंटर फ्लेक्शन और डोर्सी, मुझे लगता है ये लास्ट है, यस, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। प्लेंटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन, इसका भी हमने डोर्सी फ्लेक्शन याद रखना है, डोर्सी डी फॉर डिक्रीज, ठीक है जी। द डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट इज डिक्रीज, तो प्लेंटर फ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज। ये भी हमने इस तरह याद करना है कि डोर्सी फ्लेक्शन जब भी माइंड में आए फौरन से प्लेंटर फ्लेक्शन की डेफिनेशन भी आ जाए। चलें जी, ये हमारा टर्मिनोलॉजीज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। जहाँ जिस चीज़ की ना समझ है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो का ज़रा सा भी आपको बेनिफिट हुआ है उसको आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।